کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے بڑا امیزنگ پینل انجینئر اظہر الاسلام صاحب، وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز ناصر صاحب، پریزیڈنٹ سی او کلب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں گفتگو کا آغاز سر آپ سے کرنا چاہوں گی۔ پاکستان کے پاس یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بھی ہے، ہمارے پاس یوتھ بلج ہے، ہمارے پاس متوسط طبقے کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایکسیلنٹ کنزیومر بیس ہمارے پاس موجود ہے، کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بھی ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اتنے زبردست قسم کے انڈیکیٹرز ہیں، پھر بھی پاکستان اس طریقے سے جیسے اس کو اکنامک ٹیک آف کرنا چاہیے ابھی تک کیوں نہیں کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سارا خان کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کا کہ پاکستان کے اصل پرابلمز کیا ہیں۔ میں بینگ اے مینجمنٹ پرسن جو اپنا پاکستان کا جو مین پرابلم سمجھتا ہوں نا، کیونکہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک میں نے بہت سفر بھی کیا اور میں نے پورے ایریا میں اپرچونٹیز بھی تلاش کی ہیں، اور میں آپ کو اشورٹی دیتا ہوں کہ جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، کیونکہ میں نے یورپ کا اور ہر جگہ کا سفر بھی کیا اور گیا بھی ہوں، اور میں یہ آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے ریسورسز کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب اینڈ رائٹ کراپ فار رائٹ ایریا۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو ہمیں سوری ٹو سے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا۔ ہمارا پرابلم اب یہاں اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ جس کا فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں کام نہیں کر رہا، جس کا فیلڈ ہے اس کو دوسرے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کی پالیسی پہ جب آپ چلے جائیں گے، دنیا بھی اسی ایک پالیسی کی طرف کی وجہ سے آگے گئی ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے ملک کے ہیں، میں نے باہر بھی کام کیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، میں نے یورپ یا اور جگہ جا کے وہاں کے چیمبر سے میٹنگیں بھی کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، میرا ایکسپوئر رہا ہے الحمدللہ، لیکن ایکچولی ہم اپنے ٹیلنٹ کو یوز ہی نہیں کر سکے۔ ٹیلنٹ یوٹیلائزیشن بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمیں اب جو پاکستان میں اتنا ڈائیورس پوٹینشیل اس ملک میں موجود ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں پھر کسی قرضے کی کسی اور ملک کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز کو ہم اس کی طرف آتے ہیں، میں اظہر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گی۔ اظہر صاحب، اگر ہم برانڈ پاکستان کی بات کریں، ہم نے پاکستان کی چونکہ برانڈنگ اس طریقے سے نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، آپ اگر آپ کے ذمہ یہ اسائنمنٹ ہو، آپ نے برانڈ پاکستان دنیا میں لانچ کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے، یہاں یہ پوائنٹ کر کے یہاں یہ ٹیلنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہے، کس طریقے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو ایکسپیکٹ میں پاکستان کے دکھاؤں گا۔ دیکھیں، بات وہی کہ ابھی ہمارے معاشرے میں ہمارے جوان کو نیگیٹو زیادہ دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوا، کرپشن۔ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہمارے جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں پاکستان میں۔ میں ہمیشہ ڈیبیٹ کرتا ہوں، لوگ مجھ سے وہ ایگری نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو بتائیں کون کرپٹ ہے۔ ایکچولی یہ ہوا ہے کہ ہمارے کچھ کرپٹ لوگوں نے ان کے اپنے فائدے کے لیے اس کو اتنا اوپر کر دیا ہے، یعنی اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹ دیا ہے، ہائپ دے دیا ہے کہ ان کو اچھا پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کرپشن کے بیانے کو مینیپولیٹ کر لیا ہے فور نیرو انٹرسٹ۔ یس، اپنے دیکھیں، آپ کہتی ہیں جی یہاں وہ کیا اس میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ جو بھی ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی، کیا وہاں سب اپرچونیٹیز ہیں؟ لیکن کیا وہ سب لوگوں کی پرسنل اپرچونیٹیز تو ہیں؟ کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی جو بھی ہے، اس کا سی ای او یا اس کے جو آفیشلز ہیں، کیا وہ غریب ہیں ہو گئے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ تو غریب ہوا ہے، کیا آفیشلز بھی غریب ہوئے ہیں اس کے ساتھ؟ سمپل اٹ مینس کہ وہاں آپ کے پاس اپرچونٹی وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے پرسنل انٹرسٹ کی طرف چلا جائے۔ اور آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، گروپ بیٹھا ہو لوگوں کا، اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ محب وطن ہوگی اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوگی، سارے کرنا چاہتے ہوں گے، ایک آدھ کے علاوہ سبھی 10 میں سے میں کہوں گا کہ 9.5 لوگ پازیٹیو ہوں گے، 9 بھی نہیں کہوں گا۔
اور ان کا پوٹینشیل کیسے سپریس ہوگا کہ ہم نے جو نیگیٹیوٹی اور ہائپ اتنی کریٹ کی ہوئی ہے. اگر میں اسی نقطے کو لے کر چلوں اجاز کی طرف, اگر اجاز انجینئر صاحب ہم اسی بات کو اگر آگے لے کے چلیں, چارٹر آف اکانومی کی اجاز نے بات کی, کس قدر اس کی ضرورت ہے, اور چارٹر آف اکانومی جو اس میں کون سے فنڈامنٹلز ڈیسائیڈ ہو جائیں کہ جیسا مرضی پولیٹیکل اپہیول اس ملک کے اندر آ جائے, جو مرضی, چونکہ بحران پوری دنیا کے ممالک میں آتے, صرف پاکستان پہ نہیں آتے, تو جو مرضی اپہیول ہو جائے, لیکن یہ والی جو بنیادیں ہیں معیشت کی, یہ ویسے ہی اصول رہیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو وہی جو پہلا پوائنٹ ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, یہ سب سے پہلے تو جب تک آپ اس کو نہیں پکڑیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد پھر آپ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں, پھر بچے کی ٹریننگز پہ, پروفیشنل ٹریننگ پہ انویسٹ کریں, پھر آپ اپنے جو ریسورسز ہیں, ہمارے جو مائننگ سیکٹر ہے, ہمارے جو یا دوسرے ہمارا یہ ٹورزم اتنا, یعنی آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں تھرو آؤٹ پاکستان میں نے سفر کیا ہے. آپ کا اسکردو ہیون آن ارتھ, آپ کی نیلم ویلی ہیون آن ارتھ, آپ کی ہر جگہ. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے پہلے ڈبل سٹوری بلڈنگ ہمارے بلوچستان میں بنی مہر گڑھ کی تہذیب میں, وہ بھی ایک ہسٹورک جگہ ہے. ہم اپنے جیسے نثار بھائی نے کہا نا, اعجاز بھائی نے, کہ ہم اپنی برانڈنگ کر ہی نہیں سکے. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر صرف اپنے جی بی کی برانڈنگ کر لینا تو آپ کو اتنا وہاں سے یعنی ارننگ ہو سکتی ہے, آپ زر مبادلہ ایسے کما سکتے ہیں, لیکن وہاں ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نہ اپنے وہاں بزنس مین کو رسپیکٹ دیتے ہیں, نہ وہاں اپنے ٹورسٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جب تک ہم اپنے لوگوں کو رسپیکٹ دینا نہیں سیکھیں گے اور ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے. اچھا, یہیں سے ایک اور کوشچن نکلتا ہے, جیسے کہ آپ لوکل انویسٹر کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی جو ہے اس کا کیا آیا کہ وہ فارن انویسٹر کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی, جو بھی بوٹل نیکس ہوں گے انویسٹمنٹ میں ان کو ڈائریکٹلی ون ونڈو اپرچونٹی کے ذریعے سے ایڈریس کیا جائے گا, اور لوکل انویسٹر کو بھی. آپ ایس آئی ایف سی کو آپریشنلائز ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایس آئی ایف سی تو ٹھیک ہے, آپ نے ایک ادارہ بنا دیا جو کہ ہمارے جو ہرڈلز تھیں ہمارے قوم کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر, آپ نے کہا کہ اوکے ہم اس کے تھرو ان ہرڈلز کو ختم کرتے ہیں, فائن, لیکن آپ آن گراؤنڈ بھی تو لوگوں کو آسانیاں دیں نا. آپ ہمارا جو آج کا بزنس مین ہے اس کو ایف بی آر سے تو بچائیں, اس کو جو اور 15 ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے تو بچائیں. جب تک آپ کا لوکل بزنس مین یا جو آلریڈی بزنس کر رہا ہے, جو ان کا بزنس چل رہا ہے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا یا ان کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی, تو آپ جتنی مرضی کسی کے لیے کرتے پھریں. انوویٹیو اپروچ آنی چاہیے, اور یہ آئیڈیا جو ایس آئی ایف سی کا یہ بھی ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے. میں اگر اجاز کے سامنے یہ بات رکھوں, ڈیسٹینیشن ہو نہیں سکتی. چودھری صاحب, اگر آپ کے سامنے میں یہی والا نقطہ رکھوں, جو سعودی ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ ہماری یہ جو روڈ میپ طے ہوا ہے, ریکارڈنگ کے اوپر بات ہوئی, دیامر بھیشا ڈیم کے اندر ان کی سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ان کو قائل کیا, معدنیات, ریفائنریز, آئل ریفائنریز کو ڈیولپ کرنا, اس کے ساتھ سیاحت کی شعبے کے اندر بھی ہمارا کوآپریشن جو 5 ارب ڈالرز تک کے جو منصوبے ہیں ان کا روڈ میپ طے ہوا. سعودی انویسٹمنٹ اور سعودی پارٹنرشپ جو ہے پاکستانی معیشت کے لیے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو پروجیکٹ ان کے ساتھ جیسے لاسٹ سعودی ڈیلیگیشن آیا اور $5 بلین کے جو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ ایک میرے خیال میں تو وہ ایک ہمارے لیے ایک, یعنی آپ اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انیشیل سیڈ منی تو ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں زیادہ کی فی الحال ضرورت ہے. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ باقی بزنس مین بھی, باقی دنیا بھی اٹریکٹ ہوگی کہ پاکستان جو ایک پرکشش ڈیسٹینیشن ہے. کہ نہیں یار, یہاں لوگ جو ہمارا جو نیگیٹو امیج ہے نا, کم از کم دیٹ شوڈ بی ان پازیٹیو سائیڈ آ جائے گا, اور کچھ سکسیس سٹوریز آئیں گی. لیکن اس میں پھر سیکنڈ میں یہ دوبارہ پھر یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ جی ٹو جی کی بجائے بی ٹو بی آلویز سکسیسفل. ہم اپنے بزنس مین سے کہیں, اپنے بڑے بڑے بزنس مین سے کہیں کہ وہاں سے بزنس مین لائیں, بی ٹو بی پہ زیادہ توجہ دیں. جی ٹو جی تو اوکے, لیکن جی ٹو جی کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب گورنمنٹس جاتی ہیں تو وہ جی ٹو جی ختم بھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ ایس آئی ایف سی سے کہوں گا کہ آپ زیادہ جو فوکس ہے نا, دیٹ شوڈ بی ان بی ٹو بی, یعنی کہ بزنس کمیونٹیز دونوں ممالک کے جو وہ ڈائریکٹلی انگیج کریں اور اپنے ایشوز ڈسکس کریں, جوائنٹ وینچرز نکالیں, جوائنٹ وینچر کریں لانگ ٹرم کے لیے.
ہم نے لانگ ٹرم پہ جانا ہے نا, کیوں ہمارا سروائیول تو لانگ ٹرم میں ہے, شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہے نا. اور اس کے لیے دونوں ممالک کے کلچرل بانڈ آلریڈی Yes. موجود ہے, بردرلی ٹائز آلریڈی موجود بالکل ہیں. بالکل. یہ آپ کے پاس سیکنڈ جو آپ کے پاس منرلز ہیں, الحمدللہ بہت منرلز ہیں آپ کے پاس. آپ اس میں مائننگ میں کر سکتے ہیں جوائنٹ وینچرز, آپ ٹورزم میں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس یعنی اپرچونٹیز بہت ہیں. ایون اب تو ہمیں کلائمیٹ پارٹنرشپ بھی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ جیسے اعجاز بھائی نے فرمایا, آپ تو مین پاور ڈیولپمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں نا. یہ بھی ہمارے پاس تو اتنی مین پاور ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں بھی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے, آئیں جی یہاں انویسٹ کریں. بالکل, جسے ٹورزم آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور کلائمیٹ چینج کے اندر ہمیں پارٹنرشپ کی بہت سخت ضرورت ہے. چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ سر کو اظہر بھائی کی بات کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں. تین چیز. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سی پیک کے سیکنڈ فیز میں بینٹر ہو رہے ہیں, اور اب اس میں انڈسٹریل گروتھ اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اس پہ بڑا فوکس ہونے والا ہے, اور ہم نے چائنیز انویسٹر کو بھی یہاں پہ اٹریکٹ کرنا ہے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں ہم کس طریقے سے نمبر 1 چائنیز انویسٹر کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, سی پیک کے ذریعے سے, اور جو فیز 2 اسپیسیفکلی اسٹارٹ ہو رہا ہے, ہمارا چونکہ ہم تو ایک زرعی ملک ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی زراعت کو ریولوشنلائز کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا زرعی مبادلہ کا ذخیرہ بن سکے. دیکھیں, ایگریکلچر تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. اس پہ تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا خود بیک گراؤنڈ ساؤتھ پنجاب سے ہوں, تو ذمہ دار گھرانے سے ہی ہے. تو زراعت میں بھی وہی ہوئی کہ ہم نے جو رائٹ کراپ فار رائٹ ایریا تھا نا, اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کپاس تھی, الحمدللہ ہم اس سے ذرا مبادلہ کماتے تھے. ہماری کاٹن انڈسٹری یا ہماری جو اپنا انڈسٹری ہے یہاں گرو کر رہی تھی ٹیکسٹائل, اسی بیس پہ تھی نا کہ ہماری کپاس اچھی تھی, اور ہمارے پاس اور کیا تھا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کچھ خاندانوں نے اپنے, پھر میں کہوں گا کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے شوگر ملیں لگا دیں, گنا کاشت کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو ہمارا ایکسپورٹ چیزیں ہونی تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب ہم تو دھاگا بھی باہر سے منگواتے ہیں نا. ہماری ٹیکسٹائل ہمیں کوئی اتنا زیادہ, جیسے ہم ایکسپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اسی ویلیو ایڈیشن ہم ہے ہی نہیں ہم میں. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی سیکنڈ, سوری, ابھی جو بات وہی ہے کہ ہم کب دوسروں کو کب اٹیکٹ کریں گے نا کہ یار ہمارے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ اپرچونٹیز اپنے کسان کو بھی نہیں دے رہے نا. ابھی ریسنٹ جو سچویشن ہے, نو ڈاؤٹ میں سندھ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے سپورٹس پرائس گندم کی ٹھیک رکھ دی. ایک سندھ نے 4000, پنجاب نے 3900, لیکن اس پہ بات وہی ہے نا کہ ہم اپنی مینجمنٹ صحیح نہیں کر سکے. بیڈ گورننس کی وجہ سے, بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا کسان 3000 پہ اپنی گندم بیچنے پہ, ہم نے اس کو مینج صحیح طرح سے نہیں کیا, ہم نے اپنے ریسورسز جو ان کو ٹیپ نہیں کیا. بالکل, we are not poor, جن کی بات کا کنکلوڈ کر رہا ہوں, we are not poor, we are poorly managed country. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ دونوں کا بہت شکریہ, چونکہ ابھی بہت سارے اور پوائنٹس رہتے تھے, مگر اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. جیسے ہم نے آج پاکستان کے اندر چونکہ ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہمارے گیسٹ